ایسے لوگ جن کے دل اتنے پتھر ہو جائیں کہ ان پر کوئی نصیحت اثر نہ کرے، ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پھر بھی ان کے دل موم نہ ہو، جبکہ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے خشیت الہی میں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا دل اتنا پتھر ہو جائے کہ اس پر قرآن بھی اثر نہ کرے تو اسے چاہیے کہ یہ 3 کام کرے۔ ایک یہ کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرے، دوسرا یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی محفل مجلس میں جا کے بیٹھا کرے، اور تیسرا یہ کہ قبرستان جایا کرے، قبرستان کے چکر کاٹا کرے، میت کے مشاہدات کو پڑھا کرے۔ امام تیمی لکھتے ہیں کہ 2 چیزوں نے میری زندگی سے ذائقے کو ختم کر کے رکھ دیا، ایک یہ کہ میں نے مر جانا ہے، میری موت نے، اور دوسرا میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ عشر کسے کہتے ہیں اور کتنی پیداوار پر کتنا عشر بنتا ہے؟ دیکھیں، عشر کہتے ہیں کہ زمین سے جو ہمیں اجناس، جو فصل، جو پیداوار حاصل ہوتی ہے، اس پر جو اللہ نے ایک حصہ قریبی رشتہ داروں، غربا، مساکین اور یتیموں کے لیے رکھا ہے، جو ادا کرنا واجب ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اور عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، یعنی وہ فصل، اس کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ جس کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہو، یعنی خود آپ پیسے خرچ کر کے ٹیوب ویل سے پانی نہ دیتے ہوں، اس کو آپ کل پیداوار کا 10واں حصہ نکال کے آپ عشر کے طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی 100 من ہے تو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں یہ 10 من بن جائے گا، 50 من ہے تو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں یہ 5 بن جائے گا۔ لیکن وہ فصل جس کو آپ ٹیوب ویل سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے ہیں تو اس پر آپ نے 20واں حصہ ادا کرنا ہے، یعنی 100 من ہے تو اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کر لیں وہ 5 من بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری فصل پاک ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے ببرکت ہو جاتی ہیں۔ یہ عشر کا۔ مستنصر حسین طارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ انسانوں سے وہ سوال ہرگز مت کرو جو اللہ نے اپنے بندوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے روزہ رکھا، تم نے نمازیں پڑھی، تم نے عبادات کی، بلکہ انسانوں سے وہ سوال کرو جو انسانوں کو انسانوں سے کرنے چاہیے۔ مثلاً تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تم نے کچھ کھایا ہے، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج ہم خود ہی منکر نکیر بنے بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کی عبادات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز، مطمع نظر فقط اصلاح ہے، دل آزاری مقصود نہیں۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا بھرم رکھیں۔ اگر آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کر کسی سے پوچھیں گے کہ آپ نے آج روزہ رکھا، اور کسی مجبوری کے تحت اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا ہوا تو اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس لیے ایک دوسرے کی عزت کا مان رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ گندم کے دانے کے درمیان یہ جو چیرا ہے، یہ جو لکیر ہے، یوں نہیں لگتا کہ جیسے یہ واضح علامت ہو کہ اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے اور آدھا غربا، مساکین، یتیموں اور مستحق قریبی رشتہ داروں کا ہو؟ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے اور خدا روز روز تبدیل نہیں کیے جاتے۔ جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کرے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل